الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، والصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال عليه الصلاة والسلام: الصيام جنة. وقال: لكل شيء زكاة، زكاة الجسم الصوم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمطمئنين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالی ہمارے سانے کو اور اس بیٹھنے کو قبول فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کی کامل اصلاح فرمائے. بابرکت مہینہ ہے جس کا آغاز ہو چکا ہے. سب ہی مہینے اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ کے تحت بعض مہینوں کو بعض پر فضیلت عطا فرما دی ہے. اسی طرح اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس میں مختلف چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. شجر ہیں، اشجار ہیں، حجر ہیں، پتھر ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، انسان ہیں، مختلف قسم کے انسان ہیں. مکان اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، زمانہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور پھر ان مکان و زمان، ان اشجار و احجار کو ایک جیسا پیدا نہیں کیا یا ایک جیسی فضیلت عطا نہیں کی، بلکہ بعض کو بعض پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ہے. اب مہینے تو سب اللہ تعالیٰ کے ہیں، درخت اور پتھر سب اللہ تعالیٰ کے پیدا شدہ ہیں، لیکن جو مقام، جو عظمت حجر اسود کو حاصل ہے وہ باقی احجار کو، باقی پتھروں کو حاصل نہیں ہے نا. جو مقام اور جو فضیلت زیتون کو حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے. اسی طرح انسان اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا، مخلوق پیدا کی ہے. ان مخلوقات میں جو درجہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمایا ہے وہ باقی مخلوق کو عطا نہیں کیا، اور پھر ان انسانوں میں جو درجہ اور جو عظمت اور جو مرتبہ انبیاء کرام کا ہے وہ باقیوں کا نہیں ہے. انبیاء کے بعد پھر صحابہ کا جو مرتبہ اور درجہ ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں، پھر خلفائے راشدین کو جو درجہ حاصل ہے وہ کسی کو حاصل نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک تقسیم ہے، اور اس تقسیم کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ 12 مہینے پیدا کیے ہیں، تو سب مہینے پیدائش کے لحاظ سے، تخلیق کے لحاظ سے ایک جیسے ہیں، لیکن جو فضیلت اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کو عطا فرمائی ہے وہ باقی مہینوں کو نہیں ہے. ذی الحجہ کی اپنی فضیلت ہے، شعبان کی اپنی فضیلت ہے، لیکن رمضان کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان تو میرا مہینہ ہے، اور فرمایا جو رمضان کا مہینہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے. تو سب مہینے اللہ کے، لیکن براہ راست اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوئی. اور پھر اس معنی میں بھی اس کی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام اسی مہینے میں نازل ہوا ہے، اسی مہینے میں قرآن پاک کو اتارا گیا ہے، اس کے علوم و معارف کو اتارا گیا ہے.
تو اس مہینے کی خاص فضیلت ہے، اور آسان الفاظ میں کہ اللہ تعالیٰ انسان کی بخشش کے اسباب اور راہیں کھول رہا ہے کہ مجھ سے دور انسان ہے، نافرمان ہے، گناہگار ہے، کوئی ایسا طریقہ کیا جائے، اس کے لیے ایسا طریقہ بنایا جائے کہ جس میں اس کو رجوع کی توفیق بھی ہو اور اس کی بخشش بھی ہو جائے۔ تو اب یہ رمضان کا مہینہ خاص ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت عام ہو جاتی ہے، عام ہے بالکل۔ اگر بہت کوئی عاصی نافرمان گناہگار ہو، وہ بھی اس مہینے میں کچھ نہ کچھ عمل کر لیتا ہے۔ ہاں کوئی شاذ و نادر ایسے 100 میں 1000 میں کوئی ایک ایسا ہو کہ جس پر بدبختی غالب آ چکی ہو اور وہ عمل نہ کرے اور عمل کی توفیق نہ ملے تو الگ بات ہے، لیکن عمومی طور پر اللہ تعالیٰ انسان کے دل کو نیکی کی طرف پھیر دیتا ہے، اس کے دل میں نیکی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ دیکھیے مساجد بھر گئی ہیں نا، ابھی آہستہ آہستہ لوگ آئیں گے مسجدوں کی طرف، نمازوں کا اہتمام شروع ہو جاتا ہے، عبادات کا اہتمام شروع ہو جاتا ہے، سخاوت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اب یہ چیزیں ہیں، یہ کس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا رخ موڑ دیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی بھی فرما دی اور رحمت فرمائی کہ شیاطین کو اللہ تعالیٰ قید فرما دیتا ہے، سرکش شیاطین قید ہو جاتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کو اللہ تعالیٰ نے 5 چیزیں خصوصیت کے ساتھ عطا فرمائی۔ پہلی چیز کیا؟ فرمایا رمضان المبارک کے مہینے میں خصوصیت کے ساتھ جنت کو روزانہ کی بنیاد پر آراستہ اور پیراستہ کیا جاتا ہے، خصوصیت کے ساتھ۔ لمبی حدیث ہے، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ پوچھنے پر پوچھا جاتا ہے، فرشتے پوچھتے ہیں، حوریں پوچھتی ہیں کہ یا اللہ اس جنت کو کیوں آراستہ کیا جا رہا ہے؟ تو جواب یہی ملتا ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ سجاوٹ ہو رہی ہے، آرائش ہو رہی ہے، زیبائش ہو رہی ہے، اس کو خوبصورت بنایا جا رہا ہے۔ تو جنت بھی اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتی ہے کہ یا اللہ کچھ بندے ایسے پیدا فرما کہ جو تیری عبادت کر کے مجھ میں داخل ہونے کے قابل ہو جائیں، میں ان کی ملکیت بن جاؤں۔ اور حوریں بھی کہتی ہیں کہ یا اللہ کچھ شوہر ہمیں بھی عطا کر دیجئے جو ہمارے ساتھ نکاح کر لیں۔ تو یہ تب ہی ہوگا کہ انسان عبادت کرے گا نا۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت مزین کی جاتی ہے، پہلے سے بھی مزین ہے، اعمال انسان جیسے جیسے کرتا ہے جنت کی زینت بڑھتی رہتی ہے، انسان کے لیے وہاں پر محلات، نعمتیں وغیرہ تیار ہو رہی ہیں، اور پھر خصوصیت کے ساتھ اس مہینے میں رمضان میں اس کو خوبصورت بنایا جاتا ہے، سجاوٹ کی جاتی ہے۔ جیسے عید کے موقع پر ہم اپنے گھروں کو آراستہ پیراستہ کرتے ہیں، پردے وغیرہ تبدیل کر دیے، چادریں وغیرہ تبدیل کر دی، اجلی ہوئی نئی جو ہے نا چادریں ڈال دیتے ہیں، یا بالکل تر و تازہ نئی لا کر ڈال دیتے ہیں۔ ایسے ترتیب کیوں کرتے ہیں کہ بھائی مہمان آنے والے ہیں، عید کا موقع ہے، لوگ آئیں گے، ملاقات ہوگی۔ تو ایسے ہی فرمایا کہ مسلمان کے لیے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ رمضان کا مہینہ گویا یہ عید کا دن ہے، عید کا مہینہ ہے، تو ان کے لیے جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے۔ دوسرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ جبریل امین کو حکم ہوتا ہے، جبریل امین فرشتوں کی معیت میں آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں، دنیا میں پھیل جاتے ہیں، اور جو سرکش شیاطین ہیں، باغی ہیں، ان کو زنجیروں میں جکڑ کر سمندر میں پھینک دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو ضائع نہ کر لیں، اس بابرکت مہینے کو ان سے کہیں ضائع نہ کر دیں۔ تو فرمایا یہ فضیلت مجھے حاصل ہے۔ تیسری فرمایا کہ دریا کی مچھلیاں تک روزہ دار کے لیے دعائیں کرتی ہیں، یعنی ہر شے اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ جس بچھونے پر انسان سوتا ہے وہ بچھونا بھی اس کے لیے دعا کرتا ہے، جب اٹھتا ہے عمل کے لیے تو بچھونا بھی دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اس کو جنت میں اچھا بچھونا عطا فرما دے۔ نماز پڑھتا ہے مصلی بھی اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اس کی قبر کو تو فراخ، وسیع اور کشادہ فرما دے۔
جس برتن میں کھاتا ہے برتن بھی اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اس کو جنتی برتنوں میں کھانا عطا فرما دے، تو گویا جنت کی دعا ہوگی۔ جوتا پہنتا ہے تو جوتے بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ پولیس رات پر اس کو استقامت نصیب فرما دے، عافیت کے ساتھ اس کو پولیس رات سے گزار دے۔ اور اسی وجہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کی خاموشی وہ بھی عبادت ہے، وہ یعنی روزہ دار کی خاموشی وہ بھی تسبیح ہے، اور روزہ دار کا سونا وہ مستقل عبادت ہے۔ لیکن ایسا سونا بھی نہ ہو کہ سارا دن سوئے رہے، ایک وقت ہو معمول کے مطابق عمل بھی کر رہا ہے اور ساتھ تھوڑا بہت تھکاوٹ کی وجہ سے سو بھی گیا، تو یہ سونا اس کے لیے کس میں شمار ہوگا؟ عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ سونا بھی عبادت ہے، خاموشی اس کی تسبیح ہے، خاموش بیٹھا ہوا ہے، تلاوت کر لی، معمولات کر لیے، اب تھوڑا سا بیٹھ گیا ہے، تھکاوٹ سی محسوس کر رہا ہے کہ تھوڑا سا تازہ دم ہو جاؤں، خاموش بیٹھا ہوا ہے، تو فرمایا یہ خاموشی بھی اس کے لیے تسبیح ہے، گویا وہ ذکر کر رہا ہے۔ تو روزہ دار کی ہر حرکت اور سکون، اٹھنا بیٹھنا، چلنا، کھانا پینا، یہ سب عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ 3 آدمیوں سے حساب نہیں ہوگا، حلال سے افطار کرنے والا، اور حلال پر اکتفا کرنے والا، یعنی اسی سے سحری کرنے والا، اس سے فرمایا اللہ تعالیٰ حساب نہیں فرمائیں گے۔ دیکھیے عام طور پہ انسان کھاتا ہے تو پوچھا جائے گا نا کتنا کھایا، کیوں کھایا، اس سے کسل اور سستی پیدا ہوئی یا نہیں، قوت اور طاقت پیدا ہوئی، شوق پیدا ہوا، عمل کیا نہیں کیا۔ لیکن روزے میں یہ آسانی ہے، اور پھر جتنا کھاتا ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس پر خوش ہوتا ہے۔ فرمائے للصائم فرحتان، فرحت عند الفطر و فرحت عند لقاء الرحمن، کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی افطار کے وقت کی ہے۔ اب دیکھیں افطاری کرنا انسان کی ضرورت ہے، جسم کی ضرورت ہے، اس میں ایک حص ہے، ایک خوشی انسان محسوس کرتا ہے، گویا ایک دنیاوی عمل ہے وہ کر رہا ہے۔ عام طور سے بھی ہم کھاتے ہیں تو یہ اجر اس میں نہیں ہے، لیکن اس میں فرمائے للصائم فرحتان، کہ جو روزہ دار ہے اس کے لیے خوشیوں کے 2 مواقع ہیں۔ ایک موقع یہ ہے جب افطاری کے لیے وہ بیٹھ جاتا ہے، انواع و اقسام کی نعمتیں ہیں اور وہ اس کو دڑا دڑ کھا رہا ہے، تو فرمائے اس خوش ہونے پر بھی اللہ تعالیٰ خوش ہو رہا ہے، اس کو اجر اور ثواب دے رہا ہے۔ ظاہر ہے جب اس کے لیے فرحت کا سبب ہے انسان کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ہی نے فرمایا نا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو گویا اس کھانے پر، اس افطار پر بھی اللہ تعالیٰ خوش ہو رہے ہیں۔ اور دوسرا فرمایا جب اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہوگی، حسن خاتمہ نصیب ہو، اور پھر حساب کتاب ہو جائے، اور پھر انسان جنت میں داخل ہو جائے، پھر اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ فرمایا یہ مومن بندے کے لیے بہت بڑی خوشی کا ایک مقام ہے اور ایک موقع ہے۔ تو بہرحال عرض کیا کر رہا تھا کہ رمضان کا مہینہ ہے، کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو قاعدے کے مطابق ہم جو ہے نا گزار دیں، اور اس کے آنے پر خوشی کا اظہار کر لیں، جی چاہے یا نہ چاہے۔ عقلاً ظاہر ہر مومن اس کے لیے تیار ہے، طبعاً کوئی نہیں چاہتا کہ میں صبح سے شام تک جو ہے نا بھوکا پیاسا رہوں، اپنی خواہشات کو پورا نہ کروں، لیکن اسی پر اجر بھی ہے نا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رمضان کے آنے پر خوش ہو اور رمضان کے جانے پر غمزدہ ہو، فرمائیے ایسا ہے گویا آج ہی اس کی ماں نے اس کو جن لیا، یعنی اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اب آنے پر تو یقیناً خوشی نہیں ہوتی نا، لیکن اس سے خوشی مراد کون سی ہے؟ عقلی خوشی ہے۔ ہر مومن مسلمان تیار ہے کہ میں نے روزہ رکھنا ہے، چاہے جی چاہے یا نہ چاہے، چاہے میں خوش ہوں یا خفا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک فریضہ ہے، وہ میں نے پورا کرنا ہے۔ تو اس معنی میں انسان کے دیا اللہ شکر ہے کہ میں اگرچہ طبعاً اس کے لیے تیار نہیں ہوں، لیکن عقلاً تیار ہوں، تیرا حکم ہے میں اس کو پورا کروں گا، اور پھر یہ کہ یہ میرے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ کیوں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، اور تیسرا فرمایا کہ آگ سے خلاصی کا ہے۔ تو گویا رحمت ہی رحمت ہے نا، خلاصہ یہی نکلا کہ اگر کوئی عاصی نافرمان ہے تو اللہ کی رحمت متوجہ ہو گئی، کچھ نہ کچھ عمل اس نے شروع کر لیا، تو پھر مغفرت کے عشرے میں داخل ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا فیصلہ کر دیا، اور پھر آخر میں تیسرے عشرے میں اعلان ہو جاتا ہے کہ جاؤ میں نے تم سب کو بخش دیا ہے، بخشے بخشائے اپنے گھروں کو داخل ہو جاؤ۔ تو اس لیے اس کا خاص اہتمام کرنا ہے۔
دیکھیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ 2-3 کاموں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. عبادت تو ویسے بھی فرمایا کرتے تھے، لیکن اس مہینے میں خاص طور سے عبادت کی کثرت ہوا کرتی تھی، یہاں تک کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر ورم ہو جاتا تھا، یعنی پاؤں جیسے ہم کہتے ہیں پھول جاتے ہیں، اتنی عبادت فرمایا کرتے تھے. باوجود یہ کہ بخشے بخشائے ہیں، پیغمبر تو معصوم ہے، گناہ کا صدور ممکن ہی نہیں ہے پیغمبر سے، اس کے باوجود اتنی عبادت فرمایا کرتے تھے. تو اگر پیغمبر وقت اتنی عبادت کر رہا ہے تو ہمیں بھی، اگرچہ ہم اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن جتنی عبادت کرنی چاہیے اس سے بڑھ کر کرنی چاہیے. کیوں؟ رمضان کی خاص، یعنی یہ ایسے سمجھے حضرت فرمایا کرتے تھے رمضان کا مہینہ یہ یعنی رحمتوں کا مہینہ اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو لوٹنے کا مہینہ ہے، نیکیوں کا مہینہ ہے. گویا یہ سیزن ہے، جیسے سیزن شروع ہوتا ہے نا تو جو درزی حضرات ہیں ان پر رش شروع ہو جاتی ہے. اب یہ سیزن ہے، آپ جائیں نا تو درزی جو ہے نا سر اٹھانے کی جو ہے نا ان کو فرصت نہیں ہے، آپ کے ساتھ سیدھے منہ بات بھی نہیں کریں گے. اگر 2-4 دن اور گزر گیا نا اور آپ وسیم جا کر کے مڑے ایک جوڑا سیڑنے میں 1200 دے سو اسی کے 3000 بھی دے مڑ کو ٹائم نہیں، سیزن ہے نا، فرصت ہی نہیں ہے. اسی طرح شادی بیاہ کے موقع پر یہ ان کا خاص جو ہے نا وہ سیزن ہوتا ہے، خاص موقع ہوتا ہے، اس پر جو ہے نا وہ مصروف رہتے ہیں. تو حضرت فرمایا کرتے تھے یہ نیکیوں کا سیزن ہے، نیکیوں کا. کیوں؟ ایک فرض 70 فرض کے بدلے میں یعنی اس کو ثواب ملے گا، ایک فرض پر 70 فرض کا ثواب ملے گا، اور ایک نفل اس پر فرض کا ثواب ملے گا. حضرت فرمایا کرتے تھے اس کی مثال یوں سمجھو کہ جیسے کسی کو ایک جگہ 100 روپے ملتے ہوں، دوسری جگہ 1000 روپے ملتے ہوں، تو ظاہر اس نے کوشش کرنی ہے بھائی میں 1000 روپے کماؤں، 1000 مجھے مل جائیں. 100 بھی اگرچہ رقم ہے، اگرچہ یہ بھی بیکار نہیں ہے، لیکن 1000 کے مقابلے میں 100 تو کچھ نہیں ہے نا، تو اس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. تو فرمایا ایسے ہی انسان عام 11 مہینوں میں بھی عبادت کرتا ہے، لیکن اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے. فرمایا رمضان المبارک کے ایک سجدے پر تراویح میں جو انسان سجدہ کرتا ہے، تراویح تو پڑھ دیں نا انشاءاللہ، یہ نہ ہو 2-3 دن کا جذبہ ہو پھر بھاگتے رہیں، کم ہوتے ہوتے پہلے دن جو ہے نا رش ہوتی ہے، پھر دوسرے دن 1-2 دن تک رہتی ہے، آزماتے ہیں نا قاری صاحب کو، 1-2 دن تک رش رہتی ہے، پھر آہستہ آہستہ کم ہوتے 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 عید کی رات ندارت بالکل مسجد ویران ہو جاتی ہے. تو فرمائے جو ایک سجدہ انسان کرتا ہے 1500 سے لے کر 2500 تک نیکیاں اس کو ملتی ہیں ایک سجدے پر. اور عام اگر کوئی عبادت نفل پڑھ رہا ہے رمضان کے مہینے میں اور اس میں جو وہ سجدہ کرتا ہے تو فرمایا کہ کتنا اجر و ثواب اس کو ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک محل جو ہے نا تیار فرماتا ہے جنت میں، جس کے 60,000 دروازے ہیں، اور ہر دروازے کے سامنے فرمایا کہ ایک محل ہوگا، زبرجد کا ہوگا، موتیوں کا ہوگا، چاندی کا ہوگا، سونے کا ہوگا. جیسے اللہ تعالیٰ جنتی کو خوش کرنا چاہے گا سرخ یاقوت کا محل ہوگا. تو یہ کس لیے بیان کی جاتی ہیں یہ فضیلتیں؟ اس لیے کہ ہم میں جذبہ پیدا ہو، تاکہ ہم اس فضائل کو سن کر جو ہے نا عمل میں جو سستی ہے اس کو ختم کر دیں اور چستی جو ہے نا وہ اختیار کر لیں. اور گنے چنے دن، دیکھیں ایک دن تو گزر گیا نا، 28 دن پکے ہیں، 29ویں کا پھر یعنی 30ویں کا پتہ نہیں چلتا، 28 دن رہ گئے ہمارے پاس. اب ان 28 دنوں کو ہم نے قیمتی بنانا ہے، اللہ تعالیٰ کی بخشش جو ہے نا اس میں ہم نے حاصل کرنی ہے. کیوں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا بھی دی ہے نا، 3 اشخاص کو بددعا دی ہے، اس میں ایک شخص کون ہے کہ جس پر رمضان کا مہینہ گزر جائے اور اس کی بخشش نہ ہو. تو بخشش تب ہوگی جب ہم روزہ اہتمام کے ساتھ رکھیں گے، قاعدے اور ضابطے کے مطابق رکھیں گے، اور پھر اس میں عبادات کی کثرت جو ہے نا وہ کریں گے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کی کثرت فرمایا کرتے تھے. دوسرا فرمایا سخاوت فرمایا کرتے تھے، سخاوت. رزق تو ویسے بھی بڑھ جاتا ہے نا، دیکھیں اس میں رزق بڑھ جاتا ہے، آپ چاہیں یا نہ چاہیں رات کو افطاری میں آپ کو پکوڑے مل جائیں گے، آپ کو جو ہے نا فروٹ مل جائے گا، سالن جو ہے نا 1-2 قسم کا آپ کو مل جائے گا، یہ تو کم سے کم ہے، کھجوریں آپ کو مل جاتی ہیں. یعنی ہر ایک کے دل میں سخاوت پیدا بھی ہو جاتی ہے نا، کوشش کرتا ہے بھائی میں اچھی سے اچھی چیز گھر لاؤں. فقر اور تنگدستی سے الگ ایک بات ہے، لیکن جذبہ ہر ایک ہوتا ہے. عام دنوں میں یہ جذبہ نہیں ہوتا، بس آتے ہیں ٹھیک ہے بھائی سر بھی ہے، روڑ کھوڑ کے گزارا کر کے انسان جی ٹھیک ہے.
رات گزر جائے گی، دن گزر جائے گا، لیکن رمضان کے لیے ہر ایک کی خواہش بھی ہوتی ہے اور ہر ایک اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے اور باقاعدہ اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ اب دیکھیے رزق بڑھ جاتا ہے نا، روحانی رزق تو خود بخود بڑھ گیا، تراویح کی نماز مل جاتی ہے، 5 وقت کی جو ہے نا جماعت کی نماز مل جاتی ہے، اہتمام شروع ہو جاتا ہے، تہجد کا اہتمام شروع ہو جاتا ہے، تلاوت کی جو ہے نا توفیق مل جاتی ہے، ایک فضا بن جاتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ ظاہری جو رزق ہے اس میں بھی جو ہے نا وسعت اور برکت حاصل ہو جاتی ہے انسان کو، وہ بھی ملتی ہے۔ تو یہ نہ ہو رمضان کی وجہ سے آپ اپنے اعمال کو جو ہے نا کم کر لیں، اپنے مشاغل کو، دنیاوی مشاغل کو کم کر لیں انسان، دینی مشاغل جو ہے نا اس میں اضافہ ہونا چاہیے، اور جو عام معمول ہے اس میں کمی نہ آئے۔ مثلا ہم حلقے میں آتے ہیں، رمضان کے علاوہ بھی آتے رہتے ہیں، تو یہ نہ ہو کہ رمضان کی وجہ سے اس میں جو ہے نا کمی آ جائے کہ بھئی رمضان ہے، میرا روزہ ہے، کیسے جاؤں گا؟ اب تو سفر بھی آسان ہے، صرف وقت بدل گیا نا، بجائے عصر کے 2:30 بجے کا وقت رکھتی ہے 3:30 تک، اس کے بعد بھی تو آپ گھر جا سکتے ہیں، اپنی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں، سودا سلف گھر لے جا سکتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو جو ہے نا آڑے نہ آنے دیں کہ بھئی یہ تو رزق کی کمی ہو جائے گی، وقت جو ہے نا کوتا ہو جائے گا، نہیں، رزق اس میں بڑھتا رہتا ہے۔ رزق کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا، جب وعدہ فرما دیا ہے تو رزق اللہ تعالیٰ تنگ نہیں فرمائے گا، البتہ بابرکت ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان حلال کا اہتمام کرے، کمائی تو ہو لیکن حلال کی ہو، حرام کی بھی نہ ہو نا۔ کیوں حرام کی ہوگی تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مار پیٹ اور غضب ہی ہے نا، اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ اگر کسی کو یہ معلوم ہو کہ میری کمائی حلال کی نہیں ہے 100%، تو وہ کسی سے قرض لے لے نا، قرض لے لے، قرض کے ذریعے سے اپنے رمضان کو گزار دے۔ کیا خیال ہے موسی صاحب کہ 10.5 اس کے پاس اگر حلال کا نہیں ہے تو جو دوسرے سے لے گا تو یقیناً حلال ہی ہے نا، قرض لے لے، اور پھر جو ہے نا بعد میں جب قرض لوٹائے گا تو ظاہر ہے جس کو دیا جائے گا تو وہ بھی اس کا زیادہ مکلف نہیں ہے، نہ اس کو کوت گرید کی ضرورت ہے کہ کہاں سے آئے کہاں سے دے رہا ہے، تو دونوں کا معاملہ حل ہو جائے گا۔ اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ظاہر حلال نہ ہو، دیکھیں سارا دن جو ہے نا انسان بھوکا پیاسا رہے اور شام کو جو ہے نا حرام سے افطاری کر لی تو کیا ہاتھ کچھ نہ آیا، الٹا جو ہے نا مستحق کی سزا بن گیا، جہنم کا مستحق بن رہا ہے۔ حالانکہ فضیلت کی جو ہے نا راتیں ہیں، فضیلت کے ایام ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر افطاری کے وقت فرمایا 60,000 6 لاکھ 10 لاکھ اتنے افراد کو اللہ تعالیٰ بخشش کا پروانہ عطا فرماتے ہیں ہر افطاری کے وقت میں۔ ایک حدیث میں 60,000 ہے، حکیم علومت رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، ایک حدیث 6 لاکھ کی ہے اور مشہور حدیث 10 لاکھ کی ہے۔ 10 لاکھ افراد کی بخشش ہو جاتی ہے ہر افطاری کے وقت، اور فرمایا ہر افطاری کے وقت ہر مومن کی، صائم کی، روزہ دار کی کم از کم ایک دعا قبول ہوتی ہے۔ تو جو نا سیزن ہے یا نہیں، نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، رحمتوں کو لوٹنے کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود اپنی رضا کے لیے اسباب پیدا فرما دیا نا۔ شیاطین سرکش قید ہو گئے، شیاطین کو قید کر دیا ہے، کیوں؟ تاکہ ان کے اعمال میں کوئی کمی بیشی نہ کر لے، نقصان واقع نہ ہو۔ تو کیا عرض کر رہا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 3 کاموں کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ ایک کیا؟ عبادت میں کثرت، دوسری سخاوت، فرمایا روزہ دار کو پانی پلا دے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے حوض کوثر سے اس کو پانی پلاؤں گا، حوض کوثر سے، اور جو کھانا کھلا دے تو اس کا کتنا بڑا مرتبہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام سیئات کو، گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو سخاوت کا جذبہ بھی ہو، یہ نہ ہو کہ احمد بو بند کرو باٹا کرے ہو اس لیے کوئی نہ آجلے، ہاں نا۔ تو یہ ہرس جو ہے نا نقصان دہ ثابت جو ہو جاتی ہے، عورتوں میں ہرس ہوتی ہے یہ والی، کثرت ہوتی ہے نا چیزوں کی، پھر جو ہے نا ان کی آنکھیں جو ہے نا 2 کی جگہ 4 ہو جاتی ہیں، لیکن کھایا تو نہیں جاتا نا۔ انسان کہتا ہے میں سب کچھ کھا لوں گا، لیکن اتنا ہی کھاتا ہے بس جتنا وہ کھا سکتا ہے، زیادہ نہیں کھا سکتا، لیکن دوسرے کو دینے کے لیے تیار نہیں۔ حالانکہ رمضان میں بہت سی چیزیں یعنی وہ اضافی رہ جاتی ہیں، ان کے ضائع ہونے کا خدشہ باہر رہتا ہے۔ کیوں؟ سخاوت کا جذبہ اتنا ہوتا ہے، ہر ایک کوشش کرتے ہے وہی پرانے والا اگلے دن نہ کھاؤں، تازہ کھاؤں، تازے کا اہتمام کرتا ہے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تو ہے ہی مشہور، فرمایا
چلتی ہوا، تیز ہوا سے زیادہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت رمضان المبارک کے مہینے میں ظاہر ہوا کرتی تھی۔ تو عبادت کی کثرت، سخاوت کا اہتمام، اور تیسرا مناجات، دعاؤں کی کثرت کہ انسان اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے۔ مانگنے کا مہینہ ہے نا، مانگنے کا مہینہ ہے۔ جب مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے نیکی کرنے والے آگے بڑھ، اور اے بدی کرنے والے بدی کو چھوڑ دے۔ اب یہ جو ہے نا اعلان ہوتا ہے، آوازیں لگتی ہیں، ہے کوئی ایسا حاجت مند کہ اس کی حاجت روائی کی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی مانگنے والا غریب ہے، مضطر ہے تاکہ اس کو جو ہے نا عطا کر دیا جائے، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ اس کی بخشش ہو جائے۔ یہ اعلان ہوتے رہتے ہیں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ انسان کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ اب انسان کی اپنی مرضی ہے کہ وہ اس مہینے سے کتنا فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور سال کے بعد دیکھیں ایک دفعہ جو ہے نا، ایک مہینے کی بات ہے بس، 11 مہینے پھر چھٹی ہے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے یہ ایک مہینہ جو جس طرح بھی گزارے گا، چاہے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں گزارے چاہے نافرمانی میں گزارے، جس طریقے سے بھی گزارے گا تو فرمایا اس کا اثر باقی 11 مہینوں پر مرتب ہوگا۔ باقی 11 مہینے بھی ایسے ہی اس کے چلتے رہیں گے۔ تو اس ایک مہینے کو ہم نے قاعدے اور ضابطے کے مطابق گزارنا ہے تاکہ باقی 11 مہینے بھی ہمارے خیر عافیت کے ساتھ اور ایسے ہی گزریں جیسے یہ رمضان المبارک کا ہے۔ اب بھی رمضان المبارک میں اتوار کو جانا ہوتا ہے نا، سویرے ہم جاتے ہیں، اول وقت میں جو ہے نا اپنی نماز پڑھ لیتے ہیں، یہ سمجھ لیں جیسے 4:50 پہ 55 پہ یا پونے پہ جیسے وقت گزرے گا تو پیچھے کی طرف وقت آئے گا۔ تو پہلے ہم اوگی کے رستے جایا کرتے تھے، اب تو یہ سی پیک بن گیا نا، تو اس طرف جو ہے نا چونکہ آبادی بھی زیادہ ہے اور جی ٹی روڈ پہ آبادی ہی ہوتی ہے، تو صبح جو ہے نا ایسے ہر مسجد کی طرف جو ہے لوگ بھاگے بھاگے جاتے تھے صبح سویرے۔ میں کہتا یا اللہ اگر 11 مہینوں میں یہ رونق ہو تو کتنا اس کا جو ہے نا اثر ہوگا اور مزہ ہوگا، کہ 11 مہینوں میں بھی یہ عبادت ہو ہماری اس طرح۔ جیسے اب ہم دوڑتے ہیں، کوشش ہوتی ہے ہر ایک کی بھائی میں جماعت کے لیے پہنچ جاؤں، مسجد میں جا کر نماز ادا کرنا، تو 11 مہینوں میں یہ جذبہ نہیں ہوتا نا۔ لیکن اگر ہم قاعدے ضابطے کے مطابق اس مہینے کو گزاریں گے تو اس کا اثر یقیناً اس پر جو ہے نا مرتب ہوگا۔ تو بہرحال بخشش کا مہینہ ہے، انسان اگر چاہے تو اپنی بخشش کروا سکتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رمضان کا مہینہ اخلاص کے ساتھ رکھ لے، خلاصہ اس کا یہ ہے نشہ-آور چیز سے اپنے آپ کو بچائے، کسی مسلمان پر مومن پر بہتان نہ لگائے، نشہ-آور چیز سے اپنے آپ کو بچائے، کسی پر کوئی بہتان اور الزام نہ لگائے۔ مزید کیا ہے؟ ناصر اقبال کیا ہو گیا؟ بتاؤ نا، یہ تو مشہور حدیث سے بار بار بیان ہوتی ہے نا، کیا ہے کسی کو یاد ہے؟ کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کرے، اور ایک بات اور بھی ہے، وہ کون سی ہے مجھے بھی نہیں آتی، یعنی نشاور چیز سے اپنے آپ کو بچائے، کبیرہ گناہ کا جو ہے نا ارتکاب نہ کرے، کسی پر کوئی تہمت اور الزام نہ لگائے، اور چوتھی کیا بات ہے؟ چلو یاد آ گئی تو کہہ دوں گا۔ تو فرمائے کہ اس کا اجر اور ثواب اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات میں 100 حوروں کے ساتھ اس کا نکاح فرماتے ہیں، اور پھر مزید کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک بہترین محل جو ہے نا وہ تیار فرماتے ہیں، بہترین محل بھی اس کے لیے تیار ہو رہا ہے، اور مفت میں 100 حوروں کے ساتھ اس کا نکاح ہو رہا ہے۔ ابھی تو دنیا میں جو ہے نا ایک کے لیے مارا مارا پھرتا ہے، دعائیں کرواتا ہے، تعویذ جو ہے نا لے جاتا ہے، اور نہ معلوم کیا کچھ کرتا ہے، پیسے جمع کرتا ہے، دمڑی پر دمڑی جمع ہوتی ہے، پھر سال کے بعد شادی ہوگی، وہ بھی خانہ بربادی ہو گئی۔ شادی کیا ہوئی؟ شادی خانہ آبادی کی جگہ شادی خانہ بربادی بن گئی، اور اس میں بھی احتمال ہے ناچاقی کا احتمال بھی ہے، مزاج نہ ملنے کا احتمال بھی ہے، بہرحال مشکل ہی مشکل ہے نا۔ اور یہاں پر فرمائے کہ صرف اتنا اہتمام کر لے تو کتنا اجر اور ثواب ملے گا کہ 100 حوروں کے ساتھ اس کا جو ہے نا نکاح کر دیا جائے گا، 100 حوروں کے ساتھ ہر رات میں۔ ظاہر 30 روزے رکھ رہا ہے تو حساب لگائیں،
اتنا اجر اور ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اور سب سے بڑی بات یہ جی کہ اجر ملے یا نہ ملے، اللہ کا حکم ہے نا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو ان دو چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ہم نے اس حکم کو پورا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما دیتے کوئی اجر اور ثواب نہیں ہے، روزے رکھو، تو کس میں اتنی ضرورت تھی کہ نہیں جی ہم تو ویسے مفت کا روزہ نہیں رکھتے، کچھ لین دین ہونا چاہیے، کچھ معاملہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی ہے نا، نوازش ہے نا، انسان کو خوش کرنے کے لیے بھائی عبادت بھی میری ہے اور میری عبادت کرو، میں خوش ہوں گا اور خوش ہو کر تمہیں یہ چیزیں بھی دوں گا۔ اس کی مثال بھی ہے نا، جیسے بچہ ہو چھوٹا سا اور اس کو جو ہے نا آپ 100 روپے دے دیں، 1000 روپے دے دیں، کم و بیش دے دیں، اور پھر کہیں بیٹا اس سے جو ہے نا اس پیسے کے خرچ کرو، اچھی جگہ پر اس کو خرچ کرو، یا میرے لیے بھی جو ہے نا اس میں کچھ 2-4 روپے مجھے بھی دے دو اور میں بڑا خوش ہوں گا۔ اب بچہ نخرہ کرنے لگے کہ نہیں جی پیسے تو میرے ہیں، آپ کو کیوں دوں، یا آپ کی مرضی کی چیز کیوں خریدوں؟ تو ظاہر ہے یہ بیٹا، یہ بچہ نالائق ہے نا، نافرمان تصور ہوگا کہ بھائی ابھی اس باپ نے، اس دادا نے، نانا نے تمہیں یہ پیسے دیے ہیں، اور اس کے خرچ پر اور مانگنے پر وہ خوشی کا اظہار بھی کر رہا ہے، چیز بھی اس کی اور اس کو دینے پر خوش بھی ہو رہا ہے، ورنہ وہ کہہ سکتے مڑے پیسے نہ رہے مزے نہ کہنے۔ پھر تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے عبادت فرض بھی کر دی اور اس پر اجر اور ثواب کو بھی مرتب فرما دیا ہے۔ تو بہرحال ان دو چیزوں سے خاص طور سے بچنا، نشاور چیز سے جو ہے نا اپنے آپ کو بچانا ہے، ورنہ سب جو ہے نا کیا کرائے برباد ہو جائے گا۔ چوتھی چیز یاد آئی ہے نہیں جی؟ کی نا نہیں وہ اور ہے، خیر میں دیکھ لوں گا، شاید سامنے ہی ہوگا، شاید کسی جگہ ہوگا، میں نے لکھا تھا لیکن پڑھا نہیں ہو، کافی سال گزر گیا نا۔ چلو بہرحال یہ 3 باتیں تو ہے نا، کون سی 3 باتیں جی؟ کسی پر جو ہے نا بہتان نہ لگائے، ہاں وہ تو میں بھول گیا، نفس کی حفاظت جی، نفس کی حفاظت، یعنی 4 چیزوں کا کوئی اہتمام کرے نا، نفس کی حفاظت کرے، نشاور چیز کا استعمال نہ کرے، گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچائے، اور کسی مومن مسلمان پر بہتان نہ لگائے۔ تو کیا فرمایا کہ ہر رات میں 100 حوروں کے ساتھ اس کا نکاح ہوتا ہے، یہ تو ہو گیا، اب یہ تو ہے، پھر ساتھ جو ہے نا محال اس کو سونے کا ملے گا وہ بھی ہے، لیکن اگر کوئی نفس کی حفاظت نہ کرے اور پھر خصوصیت کے ساتھ گناہ کبیرہ کو نہ چھوڑے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو، اور پھر نشہ آور چیز کا استعمال بھی کرے، کسی مومن پر بہتان بھی لگائے، تو پھر کیا ہوگا؟ فرمائے اس کے 1 سال کے اعمال اللہ تعالیٰ حبط فرما دے گا، ضائع فرما دے گا۔ تو سب کچھ گیا نا۔ خصوصیت کے ساتھ چلو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی میں کسی پر بہتان نہیں لگاتا ہوں، اپنے آپ کو بچاؤں گا، گناہ کبیرہ سے بھی جو ہے نا اپنے آپ کو بچاؤں گا، لیکن یہ نشاور چیز کدھر جائے گی؟ نشاور چیز، ہر چیز جو انسان کو نشہ دلا دے، اس کے عقل کو جو ہے نا مختل کر دے، حواس کو جو ہے نا متاثر کر دے، یہ نشہ ہے نا۔ اور پھر جو ہے نا جو زیادہ جو نشاور چیزیں، مثلا ہیروئن ہے، چرس ہے، اور ایسی چیزیں ہوں گی، شراب ہے، تو اس سے انسان کی عقل جو ہے نا زائل ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ جو ہے نا اگر کوئی اس چیز کا عادی ہے بھی خدا نخواستہ، تو کم از کم رمضان میں تو چھوڑ دینا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ معاہدہ کر لینا۔ گو کہ معاہدہ یہ نہیں ہے کہ میں مہینے کے بعد پھر گناہ کروں گا، لیکن گناہ سے بچنے کے لیے ایک طریقہ تو ہے نا، اس کو آپ ایک طریقہ کہہ سکتے ہیں، کہ ہیلا کہہ سکتے ہیں، کہ معاہدہ کہہ سکتے ہیں نا۔ ممکن ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں کہ چلو اتنی اس میں جو ہے نا غیرت تھی، اتنی حیا تھی کہ رمضان کے مہینے میں میرے ساتھ معاہدہ تو کر لیا نا، تو بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آئندہ بھی اس کو محفوظ فرما دے۔ اس شخص سے تو بدرجہاں بہتر ہے نا جو بے حیا ہو کہ نہیں جی میں تو ویسے بھی نہیں چھٹتی مڑے کلو، تو چلو اس مہینے بھی لگے رہے سا، اس کے مقابلے میں وہ شخص بہت بہتر ہے، کم از کم 30 دن تو اس نے پرہیز کر لی نا۔ اب دیکھیں کتنی بڑی وعید ہے، اگر خوشخبری بھی ہے تو ساتھ وعید بھی ہے نا، کہ جس نے اپنے نفس کی حفاظت نہ کی، نشاور چیز کا استعمال کیا، کسی مسلمان پر بہتان لگایا، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوا، تو 1 سال کے گناہ ضائع، حبط۔ اور روزہ رکھنے پر کتنا ثواب ہے، صرف خوش ہونے پر دیکھیں اگلے پچھلے گناہ معاف ہو رہے ہیں، اور جب رکھے گا تو دیکھیں محلات اس کو مل رہے ہیں، سجدے پر اس کو جو ہے نا اتنی نیکیاں اس کو مل رہی ہیں۔ اور فرمائے 1 روزہ رکھے گا
تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے اتنا دور فرما دے گا، اتنا دور، یعنی خندق کے متعلق آیا کہ ایک خندق کے برابر اللہ دور کر دے گا، دوسری جگہ آیا 2 خندق 3 خندق، اور فرمایا ایک خندق دوسری خندق کے درمیان فاصلہ اتنا ہے جتنا زمین اور آسمان کا، فرمایا اتنا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے دور فرما دے گا۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اتنا اس کو دور فرما دے گا جہنم سے، جس طرح ایک کوا اپنے بچپن سے اڑان بڑھے، یعنی وہ اڑنا شروع کر دے اور اپنے بڑھاپے تک وہ اڑتا ہی رہے، مرنے تک اڑتا رہے، فرمایا اتنا اس کے اور جہنم کے درمیان اللہ تعالیٰ فاصلہ فرما دے گا۔ اب کوا جو ہے نا، اس کی عمر کتنی ہے؟ بعض کوے ایسے ان کی عمر 700 سال، بعضوں کی 1000 سال ہے، تو 700 ہی کر لو، 100 سال ہی کر لو، 100 سال تک ایک کوا جو ہے نا اڑتا رہے تو کتنی اڑان بھرے گا جی 100 سال میں؟ پوری دنیا کا چکر نہ معلوم کتنی مرتبہ وہ لگا دے گا۔ فرمایا اتنا اس کے اور جہنم کے درمیان اللہ تعالیٰ فاصلہ فرما دے گا، کس پر؟ کہ جو قاعدے اور ضابطے کے مطابق روزہ رکھ لے، ان 4 چیزوں کا اہتمام کرتے ہوئے کہ نشاور چیز سے اپنے آپ کو بچائے، بہتان سے بچائے، گناہ کبیرہ سے بچائے، اور نفس کی حفاظت میں یہ ساری چیزیں آ گئی، اس کے لیے یہ اجر ہے۔ لیکن اگر کوئی ایک روزہ کھا لے، کیا ہے چلو خیر ہے جی پھر رکھ لیں گے، فرمایا ایک روزہ کھا لیا، ساری عمر اگر روزے رکھتا رہے تو اس ایک روزے کا نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے سستی نہیں کرنی کہ تھوڑا جب بیمار ہو سر بھی درد میں تو روزہ باندھنا، یہ ہلکا سا جو ہے نا بلڈ پریشر بڑھ گیا یا کم ہو گیا کہ میں تو روزہ توڑ رہا ہوں، ہاں انتہائی ضرورت ہو، جب یہ معلوم ہو کہ بھائی اب جو ہے نا صحت نہیں رہے گی اور زندگی کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے، تو چلو پھر گنجائش ہے کہ روزہ انسان توڑ لے، بعد میں رکھ لے گا۔ لیکن ویسے جو ہے نا معمولی باتوں پر روزے کو توڑنا نہیں ہے، تو روزے کا اہتمام کرنا ہے۔ صحابہ دیکھیں روزے کا اتنا شغف تھا ان کو کہ وہ دوران جہاد بھی روزے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ جہاد کے دوران بھی ایک صحابی کو جہاد کے دوران پانی دیا گیا پینے کے لیے، تو فرمانے لگے کہ بھائی اس پانی کو رکھ لو، اگر زندگی رہی تو شام کو افطاری میں استعمال کر لیں گے، ورنہ حوض کوثر پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ افطاری کریں گے، وہاں پی لوں گا۔ اور اسی وجہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مواقع پر صراحتاً ان کو روزہ رکھنے سے منع بھی فرمایا کہ بھئی یہ جہاد ہے، قتال کرنا ہے، دشمن سے مقابلہ کرنا ہے، تو اس میں اگر کمزوری ہوگی، ضعف ہوگا تو آپ قتال نہیں کر سکیں گے، تو منع بھی کر دیا تھا۔ لیکن اپنا شغف صحابہ کا اتنا تھا، تو ہمارے لیے تو ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے نا، اب تو حالات بھی سازگار ہیں، موسم بھی اچھا ہے، ساری باتیں ہیں، اتنی سختی تو اب نہیں ہے نا، اس میں بھی اگر ہم روزے کا اہتمام نہ کریں تو پھر کب کریں گے؟ اور یاد رکھیں معاف نہیں ہوگا کہ ہم بعد میں کہیں گے میں بعد میں توبہ کر کے انسان، تو توبے سے عام گناہ معاف ہوں گے، حقوق معاف نہیں ہوتے، حقوق ادائیگی سے معاف ہوں گے، ادائیگی سے۔ مثلا آپ نے کسی کے پاس امانت رکھوائی اور اس نے ہڑپ کر لی، کھا لی، کل کو وہ توبہ طائب ہو جائے کہ یا اللہ میں نے تو توبہ کر لی تھی، فلانے کا ₹1,00,000 سے معاف کر، ایسے معاف نہیں ہوگا۔ یا نمازیں کسی کے ذمہ تھی، نہیں پڑھی اس نے، توبہ طائب ہوا تو بعد میں یہ نمازیں پڑھنی پڑیں گی، روزہ رکھنا پڑے گا، حج کرنا پڑے گا، زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اور پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک روزہ کھا لے 9 لاکھ سال تک جہنم میں جلتا رہے گا، 9 لاکھ سال تک ایک روزے کے بدلے میں۔ اور اسی پر قیاس کر لیں کہ جو ساری عمر روزے کھاتا رہے، یا 2 4 5 6 گن ہر مہینے میں ہر سال میں کھاتا رہے، اس کا کیا انجام ہوگا؟ تو اس کو جو ہے نا معمولی نہ سمجھیں، اور خاص عبادت ہے، خاص۔ ایک تو مہینہ اللہ کا ہے، دوسرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ او اجزا بہ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا، یا میں خود اس کا بدلہ ہوں۔ دیکھیں جتنی بھی عبادت ہم کرتے ہیں سب اللہ کی ہے نا، نماز بھی اللہ کی عبادت ہے، روزہ بھی اللہ کی عبادت، حج بھی اللہ کی عبادت ہے، زکوٰۃ بھی اللہ کی عبادت، صدقات اور خیرات کا یہ بھی اللہ کی عبادت ہے نا۔ لیکن اس کے متعلق یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھو اس کا بدلہ میں ہوں، نماز پڑھو اس کا بدلہ میں دوں گا، حج کرو اس کا بدلہ میں دوں گا، زکوٰۃ دو میں بدلہ دوں گا، نہیں، کسی عمل کے متعلق یہ نہیں فرمایا، صرف واحد روزے کے متعلق فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا، یا میں خود اس کا بدلہ ہوں، یعنی ایسے شخص سے میں راضی ہو جاؤں گا۔ حدیث ہے جب ایک انسان کے ساتھ معاملہ ہوگا، حضرت نے فرمایا تھا کہ 3 قسم کے اعمال ایسے نا، 3 کہ وہ
حقوق العباد میں نہیں دیے جائیں گے، 3 اعمال حقوق العباد میں نہیں دیے جائیں گے۔ مثلا جب انسان کا آخر میں حساب کتاب ہوگا نا، اگر کسی کے ساتھ ظلم زیادتی کی ہو، غیبت کی ہو، مارا پیٹا ہو، کسی کا حق دبایا ہو، تو قیامت کے دن انسان کے نیک اعمال ان اہل حقوق پر تقسیم کیے جائیں گے۔ لمبی حدیث ہے، اس کا خلاصہ یہ کہ ایک شخص کے اعمال بہت ہوں گے، لیکن اہل حقوق مطالبہ کریں گے۔ ایک کہے گا یا اللہ اس نے مجھے مارا پیٹا تھا بغیر کسی وجہ کے، دوسرے کہ یا اللہ دنیا میں میری غیبت ہی کیا کرتا تھا، میرے عیب ہی بیان کیا کرتا تھا، تیسرا کہے گا یا اللہ فلاں وقت میرے ساتھ اس نے خیانت کی تھی، ظلم کیا تھا، جبر سے کام لیا تھا، میرے حق کو دبایا تھا، میرے حق کو سلب کیا تھا۔ ایسے اہل حقوق اٹھیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کی اگر نیکیاں ہیں تو نیکیاں ان پر تقسیم کر دو۔ نیکیاں تقسیم ہو جائیں گی، اگر پھر بھی کسی کے حق رہا تو پھر کیا ہوگا؟ جو اہل حقوق ہیں ان کے گناہ اس شخص پر ڈال دیے جائیں گے، گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور پھر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ لیکن فرمائے 3 قسم کے اعمال ایسے ہیں کہ وہ اہل حقوق میں تقسیم نہیں ہوں گے۔ پہلا ایمان، ایک شخص کا ایمان دوسرے کو نہیں دیا جائے گا۔ اہل حقوق کے حقوق اس کے بدلے میں نیکیاں تو دی جائیں گی، اعمال صالحہ دے دیے جائیں گے، لیکن ایمان نہیں دیا جائے گا۔ سزا اس کو ملے گی، جہنم میں جائے گا، لیکن اس ایمان ہی کی بدولت یہ دوبارہ جنت میں داخل ہونے کے قابل ہوگا۔ تو اب ایمان ہی اگر دے دیے تو بے ایمان رہ گیا نا، تو فرمایا ایمان کسی کو نہیں دیا جائے گا، یعنی حق کی ادائیگی کے لیے ایمان مستثنا ہے۔ ایمان اللہ فرمائیں گے نہیں، ایمان نہیں دینا۔ دوسرا فضلی اعمال نہیں دیے جائیں گے۔ فضلی اعمال، فضلی اعمال کا کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا مل جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی۔ مثلا کسی نے نماز پڑھ لی، اب یہ جو نماز پڑھی ہے اللہ تعالیٰ کا ایک فریضہ اس نے پورا کر لیا، اب اس پر جو اللہ تعالیٰ اس کو اجر اور ثواب دے رہا ہے، مثلا اس کو 10 گنا ثواب مل رہا ہے، اخلاص اور الہیت کی بنیاد پر اس کو 700 گنا ثواب مل رہا ہے، بلا حساب کتاب جو ہے نا اس کو اجر اور ثواب دیے جا رہا ہے۔ تو یہ جو ایک سے علاوہ ہے اضافی، اس کو فضلی اعمال کی کہا جاتا ہے۔ یہ فضلی اعمال کسی کو جو ہے نا اہل حقوق کو حق کی ادائیگی کے لیے نہیں دیے جائیں گے۔ 2، تیسرا فرمایا روزہ کسی کو نہیں دیا جائے گا۔ کتنی بڑی عبادت ہے، نماز چلی جائے گی، ذکر چلا گیا، تلاوت چلی گئی، زکوٰۃ بھی گئی، حج بھی گیا، بڑے بڑے اعمال سب چلے گئے، لیکن جب روزے کی باری ہے کہ فرشتے کہیں گے یا اللہ اس کی نماز بھی ہم نے تقسیم کر لی، اس کی تلاوت بھی تقسیم ہوگی اہل حقوق پر، اس کا حج بھی دے دیا گیا، اس کے عمرے بھی دے دیے گئے، اس کی زکاتیں بھی دے دی گئی، اب صرف یا اللہ اس کے پاس یہ 3 عمل ہے، مثلا ایمان رہ گیا، فضلی اعمال اور خصوصیت سے روزہ رہ گیا ہے۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، روزہ کسی کو بھی نہیں دینا، اور اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے اسی روزے کی بدولت میں اس کو جنت میں داخل کرتا ہوں۔ تو روزے کا اہتمام کرنا ہے، کوشش کرنی ہے زیادہ سے زیادہ عمل ہو، اور عمل محفوظ بھی ہو، عمل محفوظ بھی ہوگا تب جو ہے نا، عمل انسان کرے اور پھر ساتھ نہ جائے تو کیا فائدہ ہے؟ عمل کا کرنا مشکل، لیکن عمل کو بچا کر رکھنا اس سے بھی زیادہ مشکل۔ اسی وجہ سے فرمایا من جاء بالحسنہ، جو ایک نیکی لے کر آئے گا، دیکھیے گا من فعل نہیں کہ جس نے نیکی کر لی، نیکی تو ہر ایک کرتا ہے نا۔ اب یہ دیکھ لیں نیکی کو میں نے بچایا ہے، غیبت کر کے نیکی ضائع تو نہیں کی، چغلی کر کے جو ہے نا میں نے نیکی ضائع تو نہیں کی، بد نظری کر کے میں نے کہیں ضائع تو نہیں کر دی اپنی نیکی۔ اب یہ نیکی کے ضائع ہونے کے مواقع ہیں نا، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ البتہ گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی رائے ہے کہ اگر کسی کا روزہ ایسا ہوا جس میں وہ نشاور چیز بھی استعمال کرتا رہا، بہتان تراشی بھی کرتا رہا، گناہوں کا صدور بھی اس سے ہوتا رہا، اپنے نفس کی حفاظت بھی نہیں کی، بس صرف منہ کو لگام دی بھی اس نے، بس کھانا پینا اس سے اپنے آپ کو روک دیا ہے، تو فرمایا ایسے آدمی کا روزہ بھی دے دیا جائے گا۔ لیکن جمہور اس طرف گئے کہ روزہ جو ہے نا وہ نہیں دیا جائے گا، لیکن روزہ ہو نا، اسی وجہ سے فرمایا نا روزہ صرف منہ کا نہیں ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کیا۔ تم سے کیا مراد ہے؟ اب حضرت فرمایا کرتے تھے اپنے بیان میں، فرمائے بھی ہے، خطبات جلد 6 میں یہ بیان ہے بھی، آج میں پڑھا اس کو، تو ڈاکٹر بشیر صاحب اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے ان کی مثال دی، جب دیکھو نہیں ہے نا ہمارے درمیان،
کتنے دوست سے پچھلے رمضان میں تھے، ایسے پیچھے پیچھے جائیں، اب اس رمضان میں نہیں ہے نا، اور نہ معلوم آئندہ رمضان میں کون ہو کون نہ ہو، تو غنیمت جانے انسان نا۔ کیوں حضرت فرمایا کرتے تھے نہ کل کا پتہ نہ پل کا پتہ۔ ہم کہتے ہیں کل کل کیا کل، کس کو پتہ ہے کل آئے گی یا نہیں؟ تو گزشتہ وقت تو ہاتھ آ نہیں رہا نا، اس کو تو ہم واپس نہیں کر سکتے، آئندہ کا علم نہیں ہے، تو ہمارے پاس یہی وقت ہے، اس پہ توبہ طائب ہو جائے انسان۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ ہاں، ڈاکٹر بشیر صاحب کی مثال دی، فرمایا دیکھو کتبہ علیکم، تم پر روزہ فرض ہے، تو فرمایا یہ جو ڈاکٹر بشیر ہے یہ ایک انسان ہے، اس پر روزہ فرض ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف منہ پر روزہ فرض ہے بس، آنکھیں غلط استعمال ہو، کان غلط استعمال ہو، ہاتھ غلط استعمال ہو، زبان غلط استعمال ہو، ناک غلط استعمال ہو، نہیں، کتبہ علیکم پورے 5 فٹ کے جسم پر روزہ فرض ہے۔ کیا مطلب؟ جیسے زبان کا روزہ ہے کہ ہم نے کھانا پینا اس پر روک دیا ہے، جیسے ہم اپنی شہوت کو پورا نہیں کرتے، اپنی خواہش کو پورا نہیں کرتے، یہ 2 کام ہے نا، ایسے ہی فرمائے آنکھ کا بھی روزہ ہوگا کہ غلط چیز کو نہ دیکھے، کان کا بھی روزہ ہوگا اسے غلط چیز کو نہ سنے، گانا بجانا نہ سنے، غیبت کسی کی نہ سنے، غیر محرم کی آواز کو نہ سنے۔ زبان کا بھی روزہ ہے کہ اس سے غیبت نہ کرے، چغلی نہ کرے، کسی کو گالیاں نہ دے۔ اب رمضان میں جو ہے نا گالیوں کی بہتات ہو جاتی ہے، حالانکہ اس پہ زبان کو لگام دینی ہے، بس ہارے کیسے مگر روزہ لگے تو ذرا دور ہٹے ہو۔ عورتوں کو روزہ نہ لگا، ہمیں ہی لگ رہا ہے، اس معاملے میں عورتیں ماشاءاللہ بہت ہمت والی ہیں نا، کام بھی گھر کے کرتی ہیں، سارا لگی رہتی ہیں، تو جڑے جیسا منہ چڑھے ہوں گے، خصوصاً اس ویلے، بس اس ویلے 4 تو پر ہوتی ٹائم بس، پھر سارے بزرگ ہو جائے کار آتے ہیں بس، ہاں جی بس خان جی انہوں کے پہلے غصہ آئے دے جی تاپ چڑھے دے اب جی انہوں باہر کدھرے پہ جو کوئی سنگی سنگی نہ بلاؤ نہ مصروف رکھنے نہ اسی جان چھوٹے کیوں نسوارا دی بھی لت لگی دی ہے نا، نسوارا دی بھی طلب ہوتی ہے، کسک سگریٹ دی طلب ہوتی ہے، کوئی پاؤڈری ہے پاؤڈری طلب ہے اس کو، کوئی چرسی ہے اس کو چرسی طلب ہے، کوئی شرابی ہے اس کو شراب دی طلب ہے، نشاور چیزیں ہیں نا، تو بہرحال یہ خطرے کی بات ہے۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ کتبہ علیکم، کہ ہم پر روزہ فرض ہے، یہ نہیں کہ میں نے صرف زبان کو بند کر دیا، منہ بند کر دیا، کھا نہیں رہا ہوں، نہیں، اگر آنکھ صحیح استعمال نہیں ہو رہی تو روزہ نہ رہا، اگر جو ہے نا گانا بجانا جاری ہے تو روزہ نہ رہا۔ کیا مطلب؟ یعنی روزے کے جو انوارات و برکات ہیں اس سے انسان محروم ہو جاتا ہے، ورنہ حنابلہ کے ہاں اگر کوئی غیبت کر لے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ہم کہتے ہیں روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے لیکن اس کے انوارات و برکات ختم ہو گئے۔ تو فرمائے تم پر روزہ فرض کیے گئے، پورے جسم پر روزہ فرض ہے۔ اچھا یہ نہ ہو کہ آپ گانے بجانے بھی کرتے رہے، لوڈو بھی کھیلتے رہو، تاش بھی کھیلتے رہو، اور کیا ہوتا ہے جی کرم بورڈ ہے کہ کیسے وہ بھی کھیلتے رہو، وہ لمبے ڈنڈے والا کام وہ بھی لگے رہے، کیوں جی؟ جسٹ ٹو کل دا ٹائم پاسی ہے جی، روزہ گزارنے آتا تھا، ایسے گزارنے والی بات نہیں ہے، یہ تو پوچھا جائے گا اس کے متعلق۔ بھائی تم نے وقت گزارنا ہے، شکر کرو اللہ نے یہ مہینہ دیا، تلاوت کرو زیادہ سے زیادہ نا۔ چلو کچھ نہیں کر سکتے، حضرت فرمایا کرتے سو جاؤ، چلو تمہیں پتہ ہے مجھ سے گناہ ہوگے، سو جاؤ، گناہ سے تو محفوظ ہو جاؤ گے نا۔ تو تلاوت کر لو، اگر تلاوت نہیں آتی ضرور صرف پڑھ لو، ورنہ خاموش بیٹھ جاؤ نا، کہ نا جی بس لوڈو آنو جی، بس راتی تراوی شراوی نہیں پڑھتے جوان جڑے، یہ نا جوانا کو تراوی بڑی مشکل لگتی ہے، مر جلسن تو تراوی نہیں پڑھنے۔ تو دیکھیے اتنی وعید بھی ہے نا، خوشخبریاں بھی ہیں تو وعیدیں بھی ہیں ساتھ میں۔ تو اب کیا عرض کر رہا تھا؟ گالم گلوچ زیادہ ہو جاتی ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے ان کا حشر اس حال میں ہوگا کہ ان کے یہ کلے چرے ہوئے ہوں گے، اور اسے جو ہے نا لہو پیپ یہ جو ہے نا بہہ رہا ہوگا، اور اتنا تعفن ہوگا، اتنی بدبو ہوگی کہ اہل جہنم اور اہل محشر فریاد کریں گے کہ یا اللہ کس مصیبت سے پالا پڑ گیا، اور وہ کتوں کی طرح بھونکیں گے۔ پوچھا جائے گا یہ کون سے لوگ ہیں؟ اہل محشر کہیں گے، اہل جہنم بھی ان سے فریاد کریں گے کہ اللہ ان کی بدبو سے ہم تنگ آ گئے ہیں۔ فرشتے اعلان کریں گے یہ وہ لوگ ہیں جن کی زبان لگام میں نہیں تھی، فحش گوئی میں مبتلا رہا کرتے تھے۔ کنزل ابینا تھا بس اڑم دلی گیا۔ تو اس وجہ سے کہتا ہوں کہ ظاہر ہے روزے کا ایک اثر ہے نا جی، روب ہوتا ہے۔ حضرت فرمایا کرتے کوئی یہ کہ روزے کا اثر اور روب نہیں ہے وہ جھوٹا ہے، روب لازمان ہے اس کا۔ اب ظاہر یہ امتحان ہے نا، اس میں ہم نے اپنی زبان کو لگام دینا ہے،
زبان کا روزہ کیا ہے کہ اس سے جو ہے نا غلط باتیں نہ نکلیں، غیبت کسی کی نہ ہو، فواحشات کا صدور نہ ہو، یہ مقصد ہے نا۔ اب گالم گلوچ بھی چل رہی ہے، غیبت بھی ہو رہی ہے، تو روزہ نہ رہا نا۔ تو گویا ہم پھر روزہ جو ہے نا آدھا روزہ ہوا، تو روزہ پورا ہے۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ کیسے یار روزہ تو بہت مشکل چیز ہے، نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تسلی بھی دے دی نا، ہم گرے گئے، تسلی بھی اللہ تعالیٰ نے دے دی، کما کتب علی الذین من قبلکم۔ ظاہر ہے کسی ایک آدمی کو کہہ دو نا کہ بھائی تم پر روزہ فرض ہے، باقی مزے کر سن، تو ظاہر ہوا سی یار میں ہی پھنس گیا ہوں، اب اکیلا میں ہی ہوں اس کام کے لیے۔ لیکن اس سے اگر کہا جائے کہ یہ کام تم سے پہلے بھی لوگوں نے کیا ہے، تو اس سے اس کو تسلی مل جاتی ہے کہ پہلے لوگوں نے بھی کیا، تو امید ہے میں بھی یہ کام کر سکوں گا۔ تو فرمائے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھا۔ کیوں فرض تھا؟ مقصد کیا ہے؟ امتحان کس چیز کا ہے؟ کیا دلوانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ کیا چیز طلب کرنا چاہتا ہے؟ لعلکم تتقون، شاید کہ تم تقوی دار بن جاؤ۔ یعنی تقوی تو تم پر لازم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تقوی تو اختیار کرنا ہے، لیکن یہ تقوی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مہینہ ہمیں عطا کر دیا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی انسان اس میں تقوی دار بن سکتا ہے۔ لعلکم تتقون، اور جب تتقون ہو گیا تو اللہ والوں کی صفت اس کو حاصل ہو جائے گی۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون، کہ جو اللہ والے ہیں ان پر جو ہے نا دنیا میں غم کوئی اندوہ ہوگا، نہ آخرت کی کوئی فکر ہوگی، کوئی خوف ہوگا۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ الذین آمنوا، ایمان تو شرط ہے، وكانوا يتقون، انہوں نے تقوی اختیار کیا۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے تتقون اور یتقون کو ملاؤ تو اس کا نتیجہ ولایت انسان کو حاصل ہو جاتی ہے۔ تتقون اور یتقون کو ملاؤ، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ولایت۔ تو گویا کوئی ولی بننا چاہے تو فرمائے یہ آسمانی نسخہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمایا ہے، ایک مہینہ ہے، اس میں انسان ولایت کے درجات حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے مجاہدہ کرے گا، تھوڑی اپنی نفس کی جو ہے نا مخالفت کرے گا، تو یہ چیز اس کو حاصل ہو جائے گی۔ اب جو ہے نا پھر بار بار بیان ہو چکا ہے، لیکن ایک دو باتیں کر ہی لوں۔ اب دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اس میں یہ نہیں ہے کہ تم سے بعد بھی لوگوں پر روزہ فرض ہوگا، تو گئی ختم نبوت کے لیے پکی اور ٹھکی دلیل ہے۔ تو جو یہ کہنا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی آئے گا، تو ظاہر ہے وہ کافر ہے، دجال ہے، کاذب ہے، جو بھی اس کو کہہ دیں، دائرہ اسلام سے خارج ہے نا۔ تو اس آیت میں بھی اس کا جو ہے نا ثبوت مل گیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھا اور آئندہ بھی فرض ہوگا، نہیں، بس ختم ہوگی بات ہی۔ جیسے یہ امت آخری ہے، جیسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، ایسے یہ امت بھی آخری ہے، یہ کتاب بھی آخری ہے، بس یہ روزہ تم ہی پر فرض ہے، تمہارے بعد کسی نے آنا ہی نہیں ہے، بات ہی ختم ہوگی۔ تو اس چیز کا بھی اہتمام کر رہے ہیں لوگ، اس چیز میں مخمصے میں پڑ گئے کہ جی نبوت پتہ نہیں چل رہی ہے یا نہیں چل رہی، جی ذلی ہے، بروزی ہے، فلانا ہے، فلانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس فتنے سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو فرمائے روزہ تم پر فرض ہے جیسے پہلے لوگوں پر فرض تھا، صرف نفس روزہ ہونے میں ایسی فرضیت ہے، ورنہ ہم پر بڑی آسانی اور سہولت ہے۔ پہلے لوگوں پر روزہ تو فرض ہے، ابتداءً مسلمانوں پر بھی سختی تھی۔ پہلے لوگوں پر روزہ کیسے فرض ہے جی؟ عیسائی وغیرہ جب روزہ رکھا کرتے تھے تو ان کے روزے کا اختتام یا ابتدا کیسی ہوتی کہ اگر کوئی افطار کر لے اور افطار کے بعد خدا نخواستہ اس پر نیند کا غلبہ آ گیا، سو گیا، تو بس اس کا نیا روزہ شروع ہو جایا کرتا تھا، نیا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ یہ نہیں کہ چلو خیر جی ہماری طرح سو گیا پھر جو ہے نا صبح اٹھا، نہیں، یہ سختی پہلے تھی اور بعد میں بھی رہی، صحابہ کرام کے دور میں بھی رہی۔ بعض صحابہ ایسے تھے کہ وہ دن کو کام کیا کرتے تھے، جب آ گئے رات کو کھانا پیش کیا گیا یا کھانا تیار نہیں تھا، کھانے کے انتظار میں سے لیٹ گئے، ٹیک لگائی، نیند آ گئی، ان کو نیند کا غلبہ ہو گیا، نیند آ گئی، تو بس جب جاگے کھانا تو تیار، لیکن اب جو ہے نا روزہ شروع ہو گیا اگلا، تو کھانا نہیں کھا سکتے تھے، ایسے ہی روزہ رکھ لیا۔ اگلے دن پھر کام کے لیے گئے، کام کے دوران ایک صحابی غش کھا کر گر پڑے، بے ہوش ہو گئے۔ اور بعض ایسے بھی تھے چونکہ اس میں روزے کی حالت میں مباشرت یہ منع تھی، تو بعض صحابہ سے یہ ارتکاب بھی ہو گیا رات کے وقت میں بھی۔ تو پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم روزہ تو بڑا سخت ہے،
ہم سارا دن کام کاج کرتے ہیں، رات کو تھکے ماندے آتے ہیں، کھانے کا انتظار کرتے ہیں، اس میں نیند آ گئی، اگلا روزہ شروع ہو گیا تو بھوکا روزہ ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی آ گئی کہ بس اب جو ہے نا روزہ تمہارا کس وقت سے کس وقت تک ہے. کوئی آپ سے پوچھے نا روزہ کیا چیز ہے، کیا کہیں گے؟ مجھ اچھی ہے، راحتے کرو. روزے کی کیا تعریف ہے؟ کوئی ہے تعریف کر لے روزے کی؟ بالکل مختصر جامع معنی تعریف کر لیں. دیکھیں طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع یعنی خواہشات نفسانی سے بنیت عبادت رک جانا، یہ روزہ ہے. کھانے سے بھی رک گیا، پینے سے بھی رک گیا، اپنی خواہش کی تکمیل سے بھی رک گیا. کیوں رک گیا؟ بنیت عبادت. کون سی عبادت؟ روزہ جو اللہ تعالیٰ نے اس پر فرض کیا ہوا ہے. تو طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے بنیت عبادت رک جانا، اس کو روزہ کہتے ہیں. تو پہلے یہ نہیں تھا، پہلے تو اب جو ہے آسانی ہے نا، غروب آفتاب ہو گیا، کھانا پینا شروع ہو گیا، یعنی سحری تک جتنا بھی آپ کھا سکتے ہیں کھا سکتے ہیں، کھا لیں، سونا چاہیں تو سو جائیں، اور اپنی خواہش پوری کرنا چاہیں تو وہ بھی پوری کر سکتے ہیں. یہ پابندیاں تھی پہلے. یہ پابندی نہیں تھی کہ بھائی کھاؤ پیو مزے کرو، نہیں، بس کھایا اور کسی پر نیند مسلط ہو گئی، روزہ شروع ہو گیا اور گھر والوں کے قریب نہیں جا سکتا تھا. اب تو اللہ تعالیٰ نے آسانی فرما دیا نا، تو لہذا روزے کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ فرض روزہ ہے، فرض، یہ معین روزہ ہے، فرض. 8 قسمیں حضرت نے بیان فرمائی تھی نا، فرض معین، فرض غیر معین، ہاں جی، واجب ہے، واجب معین، واجب غیر معین، اور کون سی ہے؟ سنت ہے، مستحب ہے، مکروہ ہے، حرام ہے. معین کون سی؟ یہ رمضان کا مہینہ فرض مہینہ ہے، فرض روزے ہیں اور معین وقت ہے اس کے لیے، یہی مہینہ ہے. عیسائیوں کی طرح نہیں. عیسائیوں کا کیا طریقہ تھا؟ روزے ان پر بھی فرض تھے، لیکن ان کی ترتیب یہ ہوا کرتی تھی کہ چونکہ وہ تجار تھے، تجارت کیا کرتے تھے، تو دیکھتے کہ بھائی اگر ہمارا جو ہے نا یہ سیزن ہے تجارت کا، تو وہ کیا کرتے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ از خود معاہدہ کر لیتے کہ یا اللہ اب جو ہے نا ہم تجارت کریں گے، اس لیے اسی باندھے نا، جیسے درزی حضرات آختے ہیں کہ اس وجہ سے باندھے نا تراویح در بعد 11 مہینے میں پڑھ سا انشاءاللہ. درزی اب نہیں پڑھتے نا تراویح. تراویح کیا کہ پتہ نہیں عشاء کی نماز بھی پڑھتے ہوں گے یا نہیں. تراویح نہیں پڑھنی ہونے بعد چھٹی ہے. بھائی تراویح پر وقت ہی کتنا لگتا ہے؟ 1 گھنٹہ لگتا ہوگا نا. ایک پارہ پڑھتے پھر آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوتے تو 1 گھنٹہ لگتا ہے. 1 گھنٹے کی قربانی نہیں دے سکتے. 11 مہینے پھر بیٹھ کے مکھیاں مار دے رہے ہیں، منتا کرتے نا وہ سنگی جوڑا آنو 200 روپے کاٹ کے انسان تو آج کل 300 روپے ہوتا جو دن لگے مجال کے کوئی سیدھے منہ گل کرے. تو کیا یہ اللہ کی آزمائش ہے نا، نعمت بھی دے رہا ہے، آزمائش بھی ہو رہی ہے نا. اب 1 سال کے بعد جو ہے نا 1 مہینے کی بات ہے، 1 گھنٹے کی بات ہے، اس کے لیے وہ تیار نہیں ہے. تراویح پڑھنا سے نہیں تیار ہے. وہ جس درزی سے ہم سلواتے میں نے اس کو کہا تراویح ہم صاحب دعا ہی کرو جی آپ ہمیں کر دوں دعا میں آپ چاہے چلتی رہی دعا تو اسی لگے رہو آپ نے کما تھا. کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں، تو یہ جو ہے نا فرض معین ہے نا، اسی مہینے میں ہم نے رکھنے ہیں. لیکن خدا نہ خواستہ کسی کے روزے چھوٹ گئے بیماری کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، تو جو ہے نا فرض غیر معین باقی 11 مہینوں میں کسی وقت بھی رکھ سکتا ہے. اس کو رکھنے تسلسل لازم نہیں ہے. پھر واجب معین ہے. کسی نے کہا یا اللہ فلاں کام ہو گیا تو فلاں دن میں روزہ رکھوں گا، تو اسی دن کا روزہ رکھنا واجب ہے. یہ واجب معین ہو گیا. واجب غیر معین، یا اللہ یہ کام ہو گیا میں ایک روزہ تیرے نام پر رکھوں گا، جب جو ہے نا اس کو موقع ملے تو رکھ لے. یہ واجب ہے لیکن غیر معین ہے. 4 ہو گئی. اور ایک سنت جو ہے نا، جیسے عرفے کا روزہ سنت ہے، عاشورے کا روزہ سنت ہے. 5 ہو گئی. اور چھٹی کون سی قسم آ گئی؟ مستحب ہے نا. یہ جو سارے روزے اس میں جاتے ہیں، خصوصاً پھر جو ہم 15 شعبان کا رکھتے ہیں نا، ضعیف حدیثیں اکٹھی ہو جائیں تو یہ حسن کا درجہ اختیار کر لیتی ہیں، اور فقہاء نے اس پر استحباب کا فتویٰ دیا کہ یہ روزہ مستحب ہے. تو یہ اس میں آ گیا. ساری باتیں ہوں گی نا تاکہ آپ کے دل سے اور دماغ سے وہ شکوک و شبہات اتر جائیں. کتنے ہو گئے جی؟ 6 ہو گئے. مکروہ روزہ ہے. کہ مکروہ کیا ہے؟ تریمتیا ہے میں روزہ رکھتے ہیں جنا سدھ ہو گیا اسے نہیں رہنا، تو بغیر خاوند کی اجازت کے، یعنی نفلی روزہ عورت کے لیے رکھنا مکروہ ہے. لیکن وہ بھی فن خانی نہ کرے، وہ ہے چلو شکر ہے رکھسی تو مک سواب ملسی، میرے آپ ہیں آ جا کانا میں تو رہنا ہی نہیں، میرے رمضان دے رکھ رہے ہیں، بڑا تیر مار رہے ہیں میں، چلو اس کو جو ہے نا میں موقع دوں گا تو
میری وجہ سے یہ روزہ رکھ رہی ہے، میری اجازت سے رکھ رہی ہے، تو اس کے اجر و ثواب میں بھی شامل ہو جاؤں گا۔ تو یہ روزہ مکروہ ہے اگر عورت بغیر خاوند کی اجازت کے رکھ لے۔ لیکن آج کل کو یہ ہے نا کہ نہ رہی واسی کھل تھوڑی نہ رکھ کوئی زورالا جانا ہوتا ہے گل جب آخر نہ رکھتے وہ آخر ٹھیک ہے، وہ آخر میں رکھتی ہیں دیا ہے نہ رکھتے وقت سے کھل صبر کر دے اس کو نہیں زورا نال رکھا لے دو ابرار کو آخر تم ہی رکھ نال پھٹ کر میں کوئی روٹی چاہ نہ پکا دی۔ تو یہ روزہ مکروہ ہے۔ اور ایک حرام ہے، حرام کون سا ہے؟ عیدین کے روزہ، عید الفطر کا پہلا دن یہ روزہ حرام، اور عید الاضحیٰ کے 4 دن، پہلا دوسرا تیسرا اور چوتھا دن، یہ 5 روزے یہ حرام ہے۔ تو یہ 8 قسمیں ہو گئی روزے کی، فرض معین، فرض غیر معین، واجب معین، واجب غیر معین، سنت، مستحب، مکروہ، حرام۔ تو یہ ہمارا روزہ کون سا چل رہا ہے؟ یہ فرض معین چل رہا ہے۔ تو یہ نہیں عیسائیوں کی طرح وہ جب سفر میں ہوتے ہیں نا اور جو ہے نا تجارت کرتے یا گرمی میں ہوتی، ظاہر ہے یہ اسلامی مہینہ چلتا ہے نا، دیکھیں پہلے گرمی تھی، اب آہستہ آہستہ روزہ سردیوں کی طرف جا رہا ہے، سردیوں میں آئے گا، مزید سے مزید سردی ہوتی رہے گی۔ تو وہ کہتے یا اللہ اس وقت سیسے دینا، بعد میں انشاءاللہ سی 40 رکھسن تھوڑے نہ خفا نہیں، اللہ کو ایسے خطاب کیا کرتے تھے 40 روزے، یا یہ یعنی وقت سے بے وقت کر دیا کرتے تھے۔ اگر ان کے ہاں کوئی بادشاہ ان کا بیمار ہو جاتا، جیسے واقعات ہیں ایسے کتابیں میں، بادشاہ بیمار ہو گیا تو انہوں نے آپس میں مشورہ کی کہ بھئی بادشاہ تو بڑا اچھا آدمی ہے، عادل ہے، ہمارے کام بھی آتا ہے، اسا نالو نہیں یہ راسا بھی کھانے اچھا تھا، تبھی تو یہ انہوں نے اتنی قربانی دی نا کہ یا اللہ یہ بادشاہ اگر اچھا ہو گیا تو ہم جو ہے نا جو فرض روزے اس کے ساتھ 10 مزید جو ہے نا ہم بڑھا دیں گے، 40 رکھتے ہوں ایسے۔ پھر ایک اور بادشاہ ان کو بیمار ہو گیا، پھر سب اکٹھے ہوئے کہ بھائی یہ روزوں کی جو ہے نا منت ماننی چاہیے، شاید یہ اچھا ہو جائے۔ تو کہا یا اللہ اگر یہ اچھا ہو گیا تو ہم 40 کے ساتھ 7 اور رکھ لیں گے، 47 ہو گئے۔ غالباً یہ تحفۃ الصیام میں نا یہ واقعہ، یا کسی اور کتاب میں، بہرحال میں نے پڑھا۔ پھر بادشاہ ان کا بیمار ہو گیا، اس نے کہا یا اللہ اب 3 ہی رہ گئے، بس 50 روزے اسی رکھساں، اس کو یا اللہ تو سیدھا کر چھوڑ، خیر خیریت رہے۔ تو یہ اپنی مرضی کے روزے نہیں چلیں گے کہ آپ کہیں گی جی 12 میں تو جو ہے نا 30 کی جگہ 60 رکھ لوں گا، لیکن یہ مہینہ جو ہے نا میں نہیں رکھ سکتا ہوں، نہیں، اس کا جو ہے نا ہر روزہ رکھنا ہوگا، اور اگر نہ رکھا نا تو پھر مار پٹائی شروع ہوگی۔ ملک تو اسلامی ہے، اسلامی حکومت نہیں ہے، ورنہ اسلامی حکومت ہو جو ایسے جو ہے نا سارے بازار جو ہے نا دندناتا ہوا جو ہے نا روزہ کھا لے تو کیا کہتے ہیں؟ مفتیان کرام کے جو ہے نا فتویٰ کیا ہے؟ شام مولا سے ہوئی، شام اور بسراؤ باسے ہوئی۔ ہاں جی، محمد ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کو قتل کر دیا جائے، لیکن یہ کام حکومت وقت کا ہے کہ وہ ایسے آدمیوں کو گرفتار کر لے، ورنہ اس کو جو ہے نا جیل خانے میں ڈال دے۔ کون پوچھتے ہے آج کل؟ ڈاک ٹھیل ہی نہیں، بس جنے کھانے لگے دے بغام ہوئے دے۔ اتنی بے حیائی ہے، اتنی بے باکی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا، یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب تھا، فرمایا مجھے بلایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب ہی کی حالت میں نے دیکھا دور جو ہے نا آگ جل رہی ہے، آگ کے شعلے، گویا آگ کا سمندر ہے، کچھ لوگ ہیں ان کو الٹا لٹکایا ہوا ہے اور ان کے یہ کلے چرے ہوئے ہیں، اس سے جو ہے نا لہو اور پیپ جاری ہے اور آگ جو ہے نا بھڑک رہی ہے، آگ کے شعلے ہیں اور اس میں ان کو لٹکایا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ میری امت کے وہ لوگ ہیں جو روزے کو قبل از وقت افطار کر دیا کرتے تھے، یعنی روزہ کھانے والے، روزہ خور لوگ ہیں، ان کی یہ سزا ہے۔ اور جو روزہ رکھے گا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے مختلف دروازے ہیں، لیکن روزہ داروں کے لیے خصوصیت کے ساتھ ایک دروازہ ہے، اس کا نام باب الریان ہے۔ فرمایا اس سے روزہ داروں کو گزارا جائے گا کہ اس دروازے سے آپ جنت میں داخل ہو جائیں، ان کے اعزاز اور اکرام میں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قاعدے اور ضابطے کے مطابق روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال تراویحوں کا بھی اہتمام کرنا ہے، اور جہاں پر ختم ہوتا ہوں وہاں پر اہتمام کرنا ہے، اور جہاں 20 مکمل تراویح ہوں وہاں پر اہتمام کرنا ہے۔ خدا نہ خواستہ ایسی کوئی مسجد ہے جس میں 20 سے کم تراویح ہیں اور ختم بھی ہو رہا ہے، تو چلو ختم میں شرکت وہ ہو جائے گی اور پھر گھر میں آ کر باقی ماندہ تراویح اپنی پوری کر لیں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے نا؟ ممکن ہے کسی جگہ کم ہونا لیکن ختم بھی ہو رہا ہے۔ اس میں 2 باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے نا کہ
جہاں کم ہو رہی ہیں وہاں ختم ہو رہا ہے، اور دوسری جگہ 20 ہو رہی ہیں وہاں مختصر ہو رہی ہیں. تو ایک معنی میں تو مختصر پڑھ لے کے 20 مل رہی ہیں، لیکن اسی تو مجھ مطلب آئی ہے جی اسی آسان بس جی فتویٰ مل گیا، بڑا آسان سستا مل گیا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں، ایسا نہ کرے، بلکہ وہ 8 میں ختم بھی کر لیں، ختم میں شرکت ہو جائے گی نا، اور باقی 12 آ کر جو ہے نا یا 10 ہیں یا کوئی 12 پڑھتا ہے کوئی 14 پڑھتا ہے، دل دی مرضی ہے، تو باقی جتنی بھی ہے وہ آ کر گھر میں پڑھ لے، تو ختم بھی شامل ہو جائے گا اور ادھر تراویح بھی پوری ہو جائے گی. بہرحال یہ تو ذوقی بات ہے نا، اپنی ایک رائے میں نے دے دی. تو قدر مشترک کیا کہ ختم کا اہتمام ہو. کسی کے ہاں قاری صاحب اگر نہیں ہے ابھی جو ہے نا انتظام کر لیں، اہتمام کر لیں، مل جائے گا آپ کو. اب تو قراء اتنے ہیں وہ کہتے ہیں یا خدا کوئی مسجد مل جائے، کوئی جگہ مل جائے، ہم اپنا قرآن پاک سنا لیں. پرانا زمانہ تو نہیں رہا کہ لوگ پھرتے رہتے جی کہ کوئی قاری مل جائے. اب قاری صاحبان پھر رہے ہیں کہ یا اللہ کوئی مسجد مل جائے، کوئی جڑے نہ رہی، سارے آتے کوئی آتے مڑے لکائے درد ہے، کوئی کے بانے تو کوئی کے بانے. تو کدی ہوئے کوئی میٹنگ تو پھر شاہ صاحب لک شک بالکل سے تو ہوئے تو تیر ہوئے تو پھر سن تراویاں نہیں پڑھنیاں. کیوں جی لکا بھی درد ہے، بھائی لک کے بھی درد ہے تو کرسی دبے کے پڑھو، گنجائش تو ہے نا. گو جس کی طاقت ہو اور وہ کھڑے کرنا پڑے، ظاہر خلاف سنت ہے، ایک سنت سے محروم ہو گیا نا. قیام کی اپنی فضیلت ہے، لیکن چلو گنجائش تو ہے نا، تو ہم اس کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. تو تراویح بھی پڑھنی ہے، خسر پسر بھی نہیں کرنی ہے، پیچھے بیٹھے تھے گپا مارتے چلے اسا ہے جی اللہ اکبر، رکوع در گیا امام تو تسی پیچھو جی درس خراب اللہ اکبر جی. اس سے تو آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں نا. دیکھیں کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے، آپ نے اپنا ختم جو ہے نا خود بخود وہ ناقص کر دیا. جب آپ بیٹھ ہی گئے باتیں نہ کریں، بیٹھ کر جو ہے نا سن لو، چلو ختم تو آپ کو ناقص نہ ہونا، ختم تو پورا ہونا. یہ نہیں آخر تو مٹھائیاں تھے چھالا مار دے رہے واؤ جی مٹھائیاں آڑو مڑ جاس یا سوتے رہو پیچھے جی کالو فیصل دو پانچا سوتے دا سا پیچھے سوتے دیا سن ساریاں نمازاں پڑھیاں، پھر تراویاں بھی پڑھیاں تو بہتر بھی اس پڑھیں. ایسا بھی نو ہاں کوئی نابالغ بچہ آپ کے ساتھ آیا ہے تو چلو اس کے ساتھ تو آسانی ہے نا، اس کو تو چھوڑ دو، 2 پڑھی 4 پڑھی، سو رہا ہے جاگ رہا ہے بس ٹھیک ہے، اس کی عادت بن رہی ہے. لیکن جو بالغ ہیں وہ تو وضو کا اہتمام بھی کریں گے نا، اور تراویح پوری پڑھنی ہے. جی ہم اہل سنت والجماعت ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، تو ہم نے 20 رکعت پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں ہم کسی کے ساتھ جھگڑتے نہیں، اپنا مسلک چھوڑتے نہیں، دوسرے کو چھیڑتے نہیں، بات ختم. تو یہ پوری جو ہے نا 20 رکعت پڑھنی ہے. یہ نیا شوشہ آپ نے نہیں چھوڑنا ادھر کہ فلانی جگہ ایسے ہو رہا ہے، فلانی جگہ کیا پتہ ہو، فلانی جگہ مجبوراً کر رہے ہو، اس کا کسی کو کیا پتہ ہے. کیوں جی فلانی جگہ جہاں 10 ہو رہی ہیں ممکن ہے وہ مجبور ہو نا، تو یہ تو نہیں، ہم تو مجبور نہیں الحمدللہ. اور جو ہے نا یہ تو حد تواتر تک جو ہے نا پہنچ چکی ہیں ساری باتیں. چاروں ائمہ اس کے جو ہے نا ان کا یہ فتویٰ ہے، وہ اس کے قائل تھے کہ 20 رکعت ہم نے نماز پڑھنی ہے. 20 امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تو 36 تک بھی جاتے تھے. گو اس میں جو ہے نا تہجد کی نماز یہ سب ملا کر، لیکن 36 رکعت بھی پڑھی جاتی تھی. 23 ہو گئی، 36 ہو گئی. لیکن دیکھیں اس میں احتیاط بھی ہے نا. 20 پڑھیں گے، چلو ہم فرض کر لیتے ہیں خدا نہ خواستہ کہ 20 والے غلطی پر ہے مثال کے طور پہ، اور جو کم والے 8 والے وہ صحیح ہیں، تو 8 کے علاوہ جو پڑھ لی تو اللہ پکڑے گا تو نہیں، تو دوبارہ اضافی کی پڑھی ہے. اور اگر حقیقتاً عند اللہ 20 تھی اور آپ نے 8 پڑھی تو آپ سے مواخذت ہو گئی، 12 چھوڑیے کیے. 20 والوں پر مواخذہ نہیں ہے، کیوں؟ یہ 8 20 میں آ گئی ہیں، لیکن 8 میں 20 نہیں آ سکتی. جب نہیں آ سکتی تو احتیاط اسی پہ پڑھ لو نا، ٹھیک ہے نا شاہ صاحب. ہاں بعض میں اس لیے کہتا ہوں ہمارے دوستوں میں بھی ایسے ہیں، وہ کرتے ہیں کہ جی کہتے 8 ہی پڑھ چھوڑا میں نا، بالکل پڑھ ہی نہ پھر اس سے این بہرت کی ضرورت ہے خدا کو توڑے 8 دی، بالکل نہیں ضرورت اس کو. تو اور ضرورت تو تمہاری ہے، 8 پڑھتے ہو، 20 پڑھتے ہو، 50 پڑھو، تمہیں فائدہ ہے نا، اللہ تعالیٰ پر کوئی احسان تو نہیں ہے. تو بہرحال تراویح بھی پڑھنی ہے، باجماعت پڑھنی ہے، اور پھر جہاں پر ختم ہو رہا ہو اس کا اہتمام کرنا ہے، اور آخر تک تراویح پڑھنی ہے، اور روزہ بھی رکھنا ہے، اور اپنی زبان کی حفاظت بھی کرنی ہے، اپنی آنکھ کی حفاظت بھی کرنی ہے، اور نشاور چیز سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے. تب جا کر روزہ کہلانے کے قابل ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ذکر کر لیں جی. اللہ 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 اللہ
جل جلالہ 10 دفعہ دروشی پڑھ رہے ہیں، 5 دفعہ استغفار پڑھ رہے ہیں، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، دعا فرمائیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما، جو سنا اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کامل اتباع ظاہراً باطناً ہم سب کو نصیب فرما، اپنا تعلق خاص اپنی معرفت اور محبت نصیب فرما۔ یا اللہ اس معمول کا ثواب ہمارے شیخ علی مقام کو پہنچا دے، درجات عالی ان کو نصیب فرما، قبر پر یا اللہ انوارات کی بارش نازل فرما، زمرہ اولیاء میں وہ مقام عطا فرما تیری شان کے ساتھ لائق ہے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ دائمی رفاقت اور صحبت نصیب فرما، ان کے فیضات سے آپ سب کو بہارہ مند فرما، ان کے فیضات دنیا میں عام اور تام فرما، دنیا کے کونے کونے تک پہنچا، ہم سب کو یا اللہ ذریعے کے طور پر استعمال فرما۔ یا اللہ جتنے بھی ادھر موجود ہیں یا غائب ہیں، جس کے دل میں جو بھی جائے شرعی عادت ہے اللہ غیب کے خزائن سے اس کو پورا فرما دے۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو ختم فرما دے، جو مقروض ہیں اللہ قرض کی ادائیگی صورتیں پیدا فرما دے، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک نارینہ صالح اولاد عطا فرما دے، جن کے اولاد نافرمان ہیں اللہ ان کو فرما بردار بنا دے، جو رشتوں کی طلب میں اللہ سنت کے مطابق اچھے سے رشتے سب کو نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں اس کے حلال کے دروازے سب پر کھول دے۔ یا اللہ رزق حلال ہم سب کو وسیع فرما دے، وسعت اور فراخی نصیب فرما، فقر اور تنگ دستی سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں اللہ اس محفل میں، گھروں میں، اسپتالوں میں، جہاں کہیں بھی اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔ اس بیماری کی رحمت کو اللہ صحت کی رحمت میں بدل دے، جلد از جلد سب کو کامل اطمینان قلب و سکون نصیب فرما۔ جتنے بھی ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار دوست احباب پیر بھائی مسلمان دنیا سے جا چکے اللہ سب کو بخش دے، سب کی قبروں کو منور فرما۔ یہ ہمارے دوست ہیں اختر زیب صاحب، ان کی والدہ صاحب فوت ہوئی، ان کے لیے دعا فرمائی اللہ ان کو بخش دے، آنے والی مناظر ان کے لیے آسان فرما، برزخی جتنی خوشیاں بند ہیں مومن کے لیے تو نے رکھی ہیں اللہ بتمام ان کو نصیب فرما۔ ہمیں بھی یا اللہ ایک سخت سفر کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان دونوں خانقاہوں کو نفع سور تک سرسبز اور شاداب رکھ، جتنے پودے اس میں لگ چکے ہیں اللہ سب سے پارا اور درخت بنا دے، حضرت کا کامل پھر سب کو منتقل فرما، کسی کو بھی اللہ محروم نہ فرما۔ یا اللہ جب تک ہم زندہ ہیں دین متین پر ہم کو قائم اور دائم رکھ، اور جب دنیا سے جانے کا وقت تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک کلمہ ہماری زبانوں پر جاری فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک۔